بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پہاڑوں کو اس قدر بلندی اور عروج ملا، وجہ ایک تھی اور وہ ہے خاموشی۔ اگر انسان بھی فضولیات سے، بد کلامی سے، زیادہ بولنے سے اپنی زبان کو روک دے تو مرتبے میں آسمان سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور ذہن میں رہے کہ بے زبان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ عقل مند کی مثال اس سیپ کی طرح ہوتی ہے کہ جب بھی وہ منہ کھولتی ہے موتی نکالتی ہے، ورنہ منہ بند رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح عقل مند بات کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے اس کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ باتونی شخص، بہت زیادہ بولنے والا شخص، بہت کلام کرنے والا شخص دوسروں کی بات غور سے نہیں سنتا، اور خاموش رہنے والے جو کم گو ہوتے ہیں، خاموش رہنے والے میں نصیحت پر اثر کرتی ہے کہ جو شخص خاموش رہتا ہے، زیادہ کلام نہیں کرتا، لیکن جب بولتا ہے تو اس کی نصیحت بڑی پر اثر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب تو چاہتا ہے یہ ہے کہ ہر وقت تو بولتا رہے، ہر وقت تو کلام کرتا رہے، ہر وقت تو بات کرتا رہے، تو تجھے کسی کے کلام سے لذت حاصل نہیں ہوگی۔ جب ہمیں خود بولنے کی عادت رہے گی کہ ہم زیادہ بولیں، ہر وقت بولتے چلے جائیں، تو کسی کے کلام کو سن کر کوئی لطف و سرور اور کوئی لذت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ نہ وہ بغیر سوچے کسی سے کوئی بات کہے، نہ کسی کی بات کاٹ کر غلط بات کہے، اور صحیح میں غور کرنے والا حاضر جواب فضول بولنے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے جو کہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، جو کہ غلط اور صحیح کو جان کر، سوچ کر، سمجھ کر گفتگو کرتا ہے، وہ فضول بولنے والے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کلام کرنا یہ انسان کا کمال ہوتا ہے، لیکن فضول بول کر اس کو عیب دار انسان کو نہ بنانا چاہیے۔ اور کم گو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ جو کم گو ہوگا، جو کم گفتگو کرنے والا ہوگا، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ اچھی بات اگر چھوٹی سی بھی ہے، ناظرین، اگر اچھی بات چھوٹی سی بھی ہے مگر ہوتی کستوری کی طرح ہے، ہوتی کستوری کی طرح ہے، اور کستوری کی خوشبو بڑی اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے۔ گویا وہ خوشبودار چھوٹی سی بات ہوگی، لیکن ہوگی کستوری کی طرح خوشبودار۔ لیکن جو کہ مٹی کے بہت بڑے ٹیلے سے بہتر ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی کستوری، تھوڑی سی کستوری، اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بے وقوفی کی 10 باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کام کی ایک بات کی جائے، بس کام کی صرف ایک بات کی جائے، وہی کافی ہوا کرتی ہے۔ بے دھیانی میں 100 تیر چلانے سے بہتر ہے کہ سوچ سمجھ کر ایک تیر چلا لیا جائے، ایک تیر چلا لیا جائے۔
اور یہ بھی یاد رکھے انسان کے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کر. ہو سکتا ہے کہ دیوار کی دوسری طرف بیٹھ کر کوئی کان لگا کر تیری بات سن لے، تیری بات سن لے. اسی طرح سے انسان کا دل، انسان کا جو دل ہے، انسانی جسم کے اندر بہت ہی اعلیٰ عضو ہے، حصہ ہے، کہ انسان کا یہ جو دل ہے یہ رازوں کا قید خانہ ہے، رازوں کا قید خانہ ہے. اور جو منہ کے ذریعے نکلتے ہیں، یہ راز منہ کے ذریعے نکلتے ہیں. لہٰذا رازوں کے شہر یعنی دل، اپنے دل جو کہ راز جس کے اندر چھپے ہوتے ہیں، رازوں کے شہر یعنی دل کا دروازہ، منہ کو بند رکھو تاکہ راز راز ہی رہے، راز راز ہی رہے. اگر ہم نے ان پہ عمل کر لیا تو ہم کامیاب ہوں گے، کامیاب ہوں گے. تو ان تمام کا خلاصہ بس ایک ہی ہے، ہمیں فضولیات سے بچنا ہے، فضولیات سے بچنا ہے. سبق اس حکایت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیکھیں، فضول باتوں کی بجائے خاموشی ہی اچھی ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا، اچھی بات کہہ ورنہ خاموش رہ، ورنہ خاموش رہ. کہ جو انسان کو پروقار بناتی ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 80% 80% گناہ انسان کے زبان سے تعلق رکھتے ہیں، زبان سے تعلق رکھتے ہیں. باقی 20% کا تعلق اس کے دوسرے اعضاء سے ہوا کرتا ہے، دوسرے اعضاء سے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ زبان ہے تو بہت چھوٹا سا عضو، لیکن اس کا وبال بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. یا تو اچھی بات کہیں یا پھر ہم خاموش رہیں، تاکہ جتنے بھی فائدے ذکر کیے وہ فائدے سارے ہمیں حاصل ہوتے چلے جائیں.